شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے ناظرین، شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا تھا؟ اس کے والدین کون تھے؟ زمین پر فرشتوں اور شیطان کی جنگ کیوں ہوئی؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑے میں پیدا نہیں فرمایا۔ دوسری ناری مخلوق ہے جنات، جن کو آگ سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ جنات میں سب سے پہلے سمہون جن کو پیدا کیا۔ سمہون جن کو جوڑے میں پیدا فرمایا اور پھر اس کی نسل بڑھائی گئی۔ یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں جنات فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، بعد میں کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جناب جس کا نام چلیپا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، اور یہ دونوں قداور اور بہادر تھے۔ یہ کہا جاتا ہے چلیپا جنات کا سردار تھا اور اس سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ ان کے ملاپ سے ایک جن بچہ کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، جو اپنے والدین کی طرح قداور اور بہادر تھا۔ کچھ روایات میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ جنات بہت شریر تھے اور زمین پر فساد برپا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنات سے کہا کہ اللہ کے حکم سے زمین پر امن و امان قائم کرو اور فتنہ فساد نہ ڈالو، مگر جنات نے ماننے سے انکار کر دیا، اور یوں فرشتوں اور جنات میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی شمولیت اختیار کی اور بہت سارے جنات مارے گئے۔ اس جنگ میں اللہ کے فرشتے غالب آ گئے اور سرکش جنات کو قید کر کے آسمان کی جانب لے جایا گیا، جن میں شیطان بھی شامل تھا۔ جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کی تربیت کی، اس کو عبادت کے آداب سکھائے اور وہ عبادت گزار بن گیا۔ یوں عزازیل کا مقام بلند ہو گیا اور اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اسی سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20 سال تک ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دن عزازیل میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تحریر پڑھنے کے 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کوئی ہے جس کو میں ہر نعمت سے نواز رہا ہوں، مگر وہ ایک دن میری نافرمانی کرے گا، جس سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان کہلائے گا۔ چنانچہ عزازیل روز سوچتا کہ یہ شیطان کون ہے۔ اس کے بعد وہ 1000 سال تک عبادت میں مشغول رہا۔ کچھ سال بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے، جس کے پتلا کے لیے زمین کی مٹی استعمال کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے پتلے کو پیدا فرمایا تو 40,000 سال تک وہ پتلا ویسے ہی پڑا رہا۔ جب فرشتے حضرت آدم کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو حیرت سے اس کو دیکھنے، مگر عزازیل اس اذیت دیتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ صرف میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لائق ہوں۔ جب عزازیل حضرت آدم کے پتلے کو اذیت دیتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، بس عزازیل کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے وجہ پوچھی تو اس نے تکبر سے کہا کہ اپنے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، جبکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر لعنت بھیجی جائے گی۔ اس وقت عزازیل کو معلوم ہوا کہ جس شیطان مردود کا ذکر لو محفوظ میں تھا وہ میں ہی ہوں۔ اس وقت اس نے اللہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ اس کی بات مان لی گئی اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی گئی۔ اس کے بعد شیطان دوبارہ عرض کرنے لگا کہ قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ پیارے دوستو، شیطان کا واقعہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم دولت اللہ کی کسی بھی دی ہوئی نعمت پر تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔